ایسے بچا سکتے تھے، یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا. یہ ہمارا ذہن کام کرتا ہے، لیکن ہم ایک رخ نہیں دیکھتے، اور وہ رخ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے دشمن کتنے ہیں اور ہمارے دشمن ہمارے ساتھ کیا کیا کریں گے، اگر ہم کو بتا دیا جائے تو ہم اس کے اقدامات کورٹ کے ذریعے کریں گے، پولیس کے ذریعے کریں گے، قانون کے ذریعے کریں گے. یہ کرنے والا ہے ہمارا دشمن، اچھا ہمارے گھر پہ حملہ کرنے والا ہے تو ہم باڈی گارڈز کھڑے کر لیں گے. اور کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ ہر ایک اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز اور بندوقیں اور کلاشنکوف، ہم محفوظ ہو جائیں. دشمن ہمارے ساتھ یہ کرنے والا ہے، ایسا کرنے والا ہے، تو ہم اقدام کرنے لگتے ہیں دنیاوی، جبکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، صرف ہم حفاظت کر رہے ہیں. لیکن اگر انبیاء اور اولیاء کو یہ بتا دیا جائے تمہارے کتنے دشمن ہوں گے اور وہ کیا کیا کریں گے، تو وہ چپ رہتے ہیں کہ ان کو جو کام کرنا ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے، تم اپنا کام کرتے رہو، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے اپنے لیے. بس یہ فرق ہے دنیا میں اور ولی میں اور امام میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ ہر نبی اور ہر امام کا دشمن پیدا کرے اللہ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ضرورت کیا تھی کہ دشمنوں کو پیدا کیا جائے؟ اگر میری شروع کی تقریریں آپ کو یاد ہیں تو میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں بہت تفصیل کے ساتھ. جب پورا اشرا آپ دوبارہ سنیں گے اور ساری تقریروں کو آپس میں ملائیں گے تو آج کی بات بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ ضرورت کیا تھی کہ دشمن پیدا کیے جائیں. اس طرح بھی پیدا کیا جا سکتا تھا کہ ایک بھی دشمن نہ ہو، سب دوست ہوں، پوری دنیا ان کی محبت پر اکٹھا ہو جائے. کیا یہ اقدام وہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اس کے اختیار میں نہیں تھا؟ اور کیا وہ اختیار علی اور حسین کو نہیں دے سکتا تھا کہ تم اگر چاہو تو سب کو محبت سے مائل کر لو اور سب کے دماغوں کو تسخیر کر لو اور ایک بھی دشمن تمہارا نہ رہے، سب دوست بن جائیں؟ تو اس کو یوں سمجھیے کہ کیا ضرورت ہے کہ ابراہیم ہو تو نمرود بھی ہو؟ کیا ابراہیم کی نبوت بغیر نمرود کے نہیں چل سکتی؟ کیا بات ہے کہ موسیٰ ہو تو فرعون بھی ہو؟ کیا موسیٰ کی نبوت بغیر فرعون کے نہیں چل سکتی تھی؟ اب جواب دے رہا ہوں کہ پروردگار کیا کہتا ہے اور اس بات کو کیسے سمجھاتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے یہ چاہا کہ ہمارے خالص بندے پہچانے جائیں، جب تک کہ رات نہ ہو دن پہچانا نہیں جاتا، جب تک اندھیرا نہ ہو سورج کی قدر نہیں ہوتی. مزاحمتوں کو ہم نے کھڑا کیا کہ اتنے دشمنوں میں دیکھو موسیٰ کیا ہے، دشمنوں میں دیکھو ابراہیم کیا ہے، لاکھوں دشمنوں میں دیکھو حسین کیا ہے. ہم نے ان کا امتحان یوں لیا صرف تمہیں بتانے کے لیے. ان کے امتحان کی ضرورت نہیں تھی. امتحان وہاں لیا جاتا ہے جہاں استاد کو اعتماد نہ ہو کہ اس نے کورس پورا یاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہاں امتحان اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا امتحان لینا تھا، بلکہ ان کے امتحان کے ذریعے دنیا والوں کو یہ سمجھانا تھا کہ یہ اپنے یقین میں کتنے پختہ ہیں، کہ یہ خدا پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اتنے دشمنوں میں بھی یہ اپنے آپ کو بدلتے نہیں، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ خدا ہے. اگر یہ یقین نہ دلاتے، دیکھو ان کو معلوم ہے کہ اتنے دشمن ہیں، لیکن دشمنوں میں گر کر یہ اقدام جو کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی کے لیے کر رہے ہیں، اور جس کے لیے کر رہے ہیں اسے رب کہتے ہیں. ورنہ جس کو نہیں دیکھا وہ سمجھ میں کیسے آتا؟ اگر حسین نہ ہوتے تو خدا سمجھ میں نہ آتا، پھر خدا سمجھ میں نہ آتا.
اور یہ باتیں، یہ کہنا اور یہ سوچنا اتنا بڑا کام کیا تو خدا نے کیا دیا، اور جب کام بڑا ہے اور کام لینے والا کتنا بڑا ہے تو ہمارے چھوٹے سے دماغ میں یہ کیسے آ سکتا ہے کہ حسین کو کیا ملا؟ یہ ہم کب سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ملا؟ اور مثال میں اگر امام سے پوچھ لیا گیا کہ حسین نے اپنی پوری کائنات لٹا دی تو پایا کیا، تو مثال میں کہا کہ یوں سمجھ لو ایک بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں چلا، لشکر سے چھوٹ گیا، اکیلا ہو گیا، صحرا میں نکلتا چلا گیا، بھوکا تھا اور پیاسا تھا، دم نکل رہا تھا، اگر پانی نہ ملے تو مر جائے، کھانا نہ ملے تو مر جائے۔ سامنے ایک جھوپڑی نظر آئی، اس کے اندر گیا، دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی تھی، کہا پانی ہے؟ کہ یہاں صحرا میں پانی کہاں؟ کھانا ہے؟ کہ یہاں کھانا کہاں؟ یہاں تو جنگل کے پھل ہیں، اور اگر تمہیں کھانا پانی چاہیے، میرے پاس کل ایک بکری ہے، میں اس پر گزارا کرتی ہوں، اس کا دودھ دوہ کر میں پی لیتی ہوں تو میں گزارا کرتی ہوں۔ اب تم بھوکے ہو تو میں تمہارے لیے، تم چونکہ مہمان ہو، پہلے میں اس کا دودھ دوہ کر تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتی ہوں، اور پھر یہی بکری تم حلال کرو، میں بھون کر تمہیں کھلائی دیتی ہوں۔ بادشاہ سے راب ہوا، پانی بھی ملا، کھانا بھی ملا۔ جب آیا اپنے دربار میں، لشکر کو ڈانٹا، کہاں چلے گئے تھے؟ میری تو جان پہ بنی تھی۔ وزیر اعظم کو بلایا، وزراء کو بلایا، سب کو بلا کر جمع کیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اب تم میں سے کون ہے جو مجھے یہ بتائے کہ میں اس بوڑھی عورت کو کیا عنایت کر دوں، میں اس کو کیا دے دوں؟ کسی نے کہا اتنے درہم دے دیجئے، اتنے دینار دے دیجئے، مکان دے دیجئے، یہاں لا کے رکھ لیجئے اس کی آسائش کے لیے۔ وزیر سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا کہ آپ تو اس کو آدھی سلطنت دے دیجئے۔ اس نے اتنا بڑا کہا تم سب بے وقوف ہو، تم سمجھے ہی نہیں اس نے کام کیا کیا۔ اس کی کل کائنات ایک بکری تھی، اس نے اپنی کل کائنات میرے لیے قربان کر دی۔ اب میرے پاس کل چیزیں جتنی ہیں حکومت میں، وہ سب میں اس کو دے دوں جب بھی کم ہے۔ حسین کے پاس جو کچھ تھا سب فدا کر دیا، تو اللہ نے کہا میرے پاس جو کچھ ہے سب حسین کا۔ کیا دیا آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا دیا؟ ارے کیا نہیں دیا کہ میں بتاؤں کیا دیا؟ جب یہ کہہ دے پروردگار کہ میں تم سے راضی ہوں، تم اس سے راضی، میں تم سے راضی، تو اللہ کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ نقل میں کہا جاتا ہے راضی ہو جائے۔ چونکہ حسین سے اللہ راضی ہو گیا تو اب سب پکار رہے ہیں ہم سے بھی راضی ہو جا۔ ہو گیا، جس سے راضی ہونا تھا راضی ہو گیا۔ دعائیں کرتے رہو، اور اگر حسین کے بغیر دعائیں کر رہے ہو تو وہ دعائیں قبول بھی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میری رضا نہ دیکھنا کہ میں کس سے راضی ہوں، آج سے قیامت تک اب حسین جس سے راضی اس سے میں راضی۔ اب یہ دیکھا جائے گا جس سے حسین راضی اس سے اللہ راضی۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں، حسین کی بارگاہ میں آنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی تو دعا ہے کہ یا حسین ہم سے راضی ہو جائیے۔ تو سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین علیہ السلام جس پہ خدا نے سلام کیا، اس پر سلام، اس پر ہم سب کا سلام۔ اس کا اقدام یاد رکھیے، دشمن جو جو کرتے چلے وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہے تھے کہ یہ اقدام ہم نے کیا، یہ اقدام ہم نے کیا، یہ اقدام کیوں ہوا؟ واقعہ کربلا، واقعہ کربلا صرف اس لیے ہوا کہ بعد رسول عوام کو، مسلمانوں کو اہل بیت سے دور کیا گیا، یہ تھا اقدام۔ اس اقدام نے امت کو نقصان پہنچایا، اہل بیت عوام کو نزدیک لاتے رہے، نزدیک ہوتے رہے، لیکن ذہنوں کو دیکھتے تھے، سمجھ جاتے تھے
کہ یہ آئے گا معرفت کی منزل پر یا نہیں. پیشانی دیکھ کر سمجھ جاتے تھے دشمن رہے گا یا دوست بنے گا، دشمن رہے گا یا دوست بنے گا. اتنے خطبے حور کو نہیں دیے جتنے خطبے عمر سعد کو دیے. کچھ سمجھا رہا ہوں میں. دیکھیے حور اس کا دعوے دار نہیں تھا کہ میں حسین کا رشتہ دار ہوں. عمر سعد کو دعویٰ یہ تھا کہ میں قریش میں سے ہوں. قریش سمجھتے ہیں نا، چونکہ حضور قریش میں سے ہیں تو حضرت آمنہ جو حضور کی والدہ ہیں ان کی طرف کے قبیلے کا کہیں دور کا کچھ واسطہ تھا عمر سعد کا، اس کے باپ کا سعد بن ابی وقاص کا. تو ذرا بڑے آدمیوں سے اگر ذرا سی بھی رشتہ دار، آپ کے بھائی کے بیوی کے فلانے سالے کے بھائی کے ہم رشتہ دار، اگر ہم بڑے عہدے دار ہیں، ہاں صاحب بالکل آپ ہمارے رشتہ دار ہیں. خوب رشتہ داری آپ نے بتا دی، سمجھ میں کچھ نہیں آیا لیکن رشتہ دار ہیں. تو بڑے لوگوں سے رشتہ داری لگا لی جاتی ہے. تو عرب کا ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہیں سے محمد سے رشتہ نکل آئے. رشتہ داری لگانا اور ہے، رشتہ داری کا حق ادا کرنا اور ہے. آپ اگر اس جملے کی عظمت کو سمجھ سکیں تو یہ جو جناب زینب نے طلع زینب بھی کیا کرتا ہے، عمر سعد شرم نہیں آتے، اپنے آپ کو قریش میں کہتا ہے اور بہن کے سامنے بھائی ذبح ہو رہا ہے. یہ عمر سعد کے لیے مرنے کی جگہ تھی. سمجھے اس جملے کا مطلب؟ کیوں کہا زینب نے رشتہ داری لگاتا ہے، رشتہ داری لگا رہا ہے. تو اس لیے خطبے دیے عمر سعد کو. کیا ارادہ ہے تیرا؟ چاہتے تھے کہ بدی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے. ذرا سوچیے تو، جس کو علم امامت سے یہ معلوم ہو کہ یہ قاتلوں میں شمار ہوگا پھر بھی اس کی اصلاح کر رہے ہو، اسے کہتے ہیں امام. پہلے تو یہ سوال کیجئے کہ جب معلوم تھا کہ راہ راست پر نہیں آئے گا تو کیوں راہ راست پہ لانا چاہ رہے تھے؟ تو عمر سعد کو راہ راست پہ نہیں لانا چاہ رہے تھے، معلوم تھا کہ قاتل بنے گا. یہ دنیا کے عمر سعدوں کو بتا رہے تھے کہ تم قاتل نہ بننا. دنیا کے کوئی محنت حور پہ نہیں کی. امام حسین نے حور پہ کوئی محنت نہیں کی، اس لیے کہ معلوم تھا معرفت کے معنی سمجھتا ہے، ایک جملے میں پلٹ جائے گا. اور امام کو یہ علم بھی آتا ہے کہ کس طرح دشمن کو ایک جملے سے اپنی طرف لا کر قدموں میں جھکایا جاتا ہے. اگر چاہتے تو ویسا ہی جملہ عمر سعد سے بھی کہہ دیتے. ذرا ایسا سمجھیے. دیکھیں جب حر سے پوچھا یہ سب اقدام ہے امامت کا، کہ نماز اپنی پڑھے گا یا میرے ساتھ؟ تاریخ لکھا رہے ہیں، پتہ چلا نمازیں الگ ہو چکی تھیں. لشکر یزید کی نماز اور تھی، حسین کی نماز اور تھی. اپنی پڑھے گا یا میرے ساتھ پڑھے گا؟ کہ نماز کا لطف تو آپ کے ساتھ ہے. پتہ چلا افضل ترین نماز وہ تھی جو حسین پڑھ رہے تھے. جو نماز یزید پڑھ رہا تھا وہ افضل ترین نہیں تھی. حسین بھائی بار بار مجھ سے کہتے ہیں، نماز کی لوگ باتیں کرتے ہیں، ہر ایک یہ کہتا ہے میری نماز، میں نے نماز پڑھی، ابھی میں نے نماز ختم کی، ابھی مجھے نماز پڑھنا ہے. کوئی نہیں کہتا اللہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اپنی نماز ادا کی. کوئی نہیں کہتا اللہ کی نماز ادا کی. سب کی اپنی اپنی نمازیں ہیں اور اپنی اپنی نمازوں کو حسین سے ملاؤ گے. اپنی اپنی، ہماری اپنی نماز، ہمارا اپنا سجدہ. اللہ کا سجدہ کہاں ہے؟ اللہ کی نماز کہاں؟ حسین اپنی نماز، اپنی نماز یعنی اللہ کی نماز. حسین کو حق ہے کہیں اپنی نماز، حسین کو حق. ہمارے ساتھ پڑھے گا اس کا نماز آپ کے ساتھ پڑھیں گے. نماز سب نے حسین کے ساتھ پڑھی، چل بھی لیے، تیاری بھی ہو گئی. یہ ذہن میں رکھیے گا، حور کی مجال نہیں تھی کہ گھوڑے کو پکڑ سکے.
تاریخ میں بڑھا دیا گیا کہ لجام فرس کو پکڑ لیا، گھوڑے کو روک لیا. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. جہاں پہلو میں عباس کھڑے ہوں اور پورا عرب کانپتا ہو عباس کے نام سے، جہاں علی اکبر سامنے ہو، جہاں عباس کے 4 بھائی جوان کھڑے ہوں. حسین اکیلے تھوڑی تھے، یہ تو 250 آدمی تھے. حسین کے ساتھ تو 18 بہادر جوان تھے اور سب اہلی پہلی رہتے تھے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حسین کے قریب جا سکے. خود حسین کا روب اتنا تھا. بس اتنا ہوا جب حسین چلنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو حور نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا اور بڑھا کر امام حسین کے گھوڑے کے سامنے ترچھا روک دیا. صرف حسین نے کہا کیا چاہتا ہے؟ یہ نہیں کہا کیا تو میرا راستہ روکنا چاہتا ہے، تو مجھے نہیں جانے دے گا. صرف اتنا کہا کیا چاہتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو کافی تھا. دیکھیں امام کا اقدام کس طرح بلاتے ہیں. یہ جملہ عمر سعد سے نہیں کہا، یہ حور سے کہا. کیوں کہا یہ آپ کو پتا ہے؟ امام حسن امام حسین دونوں حج کے لیے جا رہے تھے. دونوں بھائیوں نے 25 حج پیادہ کیے ساتھ میں شہزادوں نے. اور ہمیشہ ہوتا یہ کہ جب صحیح جو راستہ جاتا تھا شاہراہ مکے کی طرف، جب ادھر سے جاتے تو لوگ پیدل ہو جاتے، ناکوں سے اتر جاتے. تو آ کے لوگ ہاتھ جوڑ کر کہتے مولا آپ کی وجہ سے سب پیدل جا رہے ہیں اور سب پیدل جائیں گے. تو راستہ بدل دیتے، کہتے ہماری وجہ سے سب اس گرمی میں پیدل کیوں چلیں؟ تو صحرا کی طرف سے جاتے، راستہ لمبا ہو جاتا. اور کسی ایک حج میں یہ ہوا کہ جب راستہ بدلا تو کوفے کی طرف سے اس طرف جہاں آج حور کا مقبرہ ہے، جب اس طرف سے نکلے تو وہاں ایک مکان پر قیام کیا. وہاں ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی رہتے تھے. انہوں نے دعوت کی. جب یہ پتا چلا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں تو اس وقت چلتے وقت یہ کہا دونوں نے کہ ہماری یہ زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں، لیکن اولاد نہیں. دعا کیجیے کہ ہمیں اللہ ایک بیٹا عطا کرے. کہ تمہیں اسی سال بیٹا ملے گا لیکن اس کا نام حر رکھنا. نام ہی حسین نے رکھا ہے. حر ہوا، حر ہوا. اب آپ ذرا سے اس پہ غور کی. کیا چاہتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. مطلب یہ ہے کہ کچھ یاد ہے کہ تیری ماں نے تجھ کو کس سے مانگا ہے؟ اس کے ارمانوں کا خون کرنا چاہتا ہے. کیا مطلب ہے؟ عباس کو نہیں دیکھ رہا، علی اکبر کو نہیں دیکھ رہا. کیا تیری یہ مجال کہ تو میرا راستہ روک سکے؟ حور ہٹ گیا، گھوڑے کو ہٹا لیا اور اب جواب میں یہ کہا آپ نے بھرے مجمع میں میری ماں کا نام لیا. اگر کوئی اور نام لیتا تو میں جواب میں کچھ کہتا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں سیدہ نساء العالمین ہیں. یہی کہلوانا چاہتے تھے حسین. جو زہرا کی عظمت کا اقرار کر لے اللہ پھر اس کو باطل کی طرف جانے نہیں دیتا. حور کی قسمت کا فیصلہ اسی وقت ہو گیا. یعنی ایک محبت کی کرن بن کر زہرا کی محبت اس کے دل میں آئی. یہ جملہ میں بہت قیمتی حور کے لیے کہا کرتا ہوں کہ محبت کے زہرا کی ایک کرن اس کے دل میں داخل ہوئی. عاشور کو وہ کرن آفتاب بن چکی تھی. اب کسی اقدام کی ضرورت نہیں ہے کہ آ جا آ جا. زہر قین ساتھ ہیں. تو جب رسالہ آیا تو زہر قین نے کہا ابھی تھوڑے ہیں، کہیے تو اسی وقت ان کا خاتمہ کر دیں. کہ زہر تم ابھی آئے ہو، تم نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے. دیکھا، یعنی ابھی جو آیا ہے وہ 9 دن کے بعد معرفت حاصل کر لے گا. کوئی 4 دن پہلے آیا، کوئی 5 دن پہلے آیا، کوئی 6 دن پہلے آیا، لیکن شب عاشور معرفت کی منزل پر سب برابر ہو گئے. سب برابر ہو گئے. اور عاشور کے دن کوئی کم اور زیادہ نہیں تھا معرفت میں. اور معرفت کی منزل یہ تھی کہ جیسا کل عرض کیا کہ عاشور کی صبح حسین نے سب کو
دکھا دیا چلنا کہاں ہے، منزل کیا ہے، یہ نہیں بتایا منزل سلطنت ہے، منزل حکومت ہے، منزل مال غنیمت ہے، منزل جیتنا ہے، یا منزل شام ہے، یا یزید کا قصر ہے، اور ہم تمہیں منزل دکھاتے ہیں، یہاں سے جانا کہاں ہے، یہاں سے جانا کہاں ہے۔ یہ حسین کے اقدامات ایسے تھے کہ جو حدیث رسول پہلے بن چکے تھے، آئمہ کی حدیثیں بنی، آئمہ نے بعد میں بتایا۔ جب آئمہ سے پوچھا گیا کہ محشر کے روز ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھ کر خود محشر کے میدان میں پہنچے گا، تو لوگوں نے یہ بھی پوچھا اور کربلا والے؟ کہا کربلا والوں کو اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ پورے زمین کے طبقے کو کربلا کے ملائکہ اٹھا کر محشر کے میدان میں رکھ دیں گے۔ منزل دیکھیے آپ نے، وہ منزل حسین نے دکھائی ہے کہ تمہیں تو خدا ذرا سی بھی زحمت نہیں دینا چاہتا، ہر ایک قبر سے اٹھ کر جائے محشر کے میدان میں، اور کربلا کا طبقہ اٹھا کر خود محشر میں بارگاہ الہی میں پیش کر دیا جائے گا۔ سونے دو انہیں، اٹھانا نہیں، انہیں زحمت نہ دینا۔ یہ ہیں کربلا والے۔ ابھی دنیا کربلا والوں کو سمجھی کہاں ہے؟ تو یہ حسین کے اقدامات تھے، اور عاشور کے خطبے میں پھر حسین کے اصحاب کو اتنا پختہ کر دیا، چراغ بجھا اور پھر چراغ جلا، چراغ جلا تو چراغ کی لو نے فضائل اصحاب حسین بیان کر دیے۔ اب کہا حسین نے کہ ایسے اصحاب تو نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ یہ حسین نے کہا، اور بات کیا امام نے کیا کہا؟ اے اصحاب حسین، تم پر ہمارے ماں باپ فدا۔ دیکھیں فدا میں معصوم بھی آ رہا ہے، ہر امام کا باپ معصوم ہے، اور ہر امام کا یہ کہنا کہ اصحاب حسینی تم پر ہمارے ماں باپ فدا۔ تو کائنات میں حسین اور حسین کے اصحاب سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ کیا منزلت ہے، کیا قدر ہے۔ اللہ نے دل ان کے وفا سے بنائے تھے، اور جسم پاک خاک شفا سے بنائے تھے، دستے کرم جود و سخا سے بنائے تھے، اور لکھ گیا تھا ازل سے یہ سرنوشت میں پہنچیں گے یہ حسین سے پہلے بہشت میں۔ کائنات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ سردار سے پہلے لشکر والے جنت میں داخل ہو گئے ہوں۔ یہ صرف اصحاب حسین کی بلندی ہے کہ حسین سے پہلے جنت میں پہنچ گئے۔ یہ ہے بلندی کہ وہاں پہنچ کر حسین کے استقبال کی تیاریاں کی، اور پھر عاشور کی شب، قیامت کی شب۔ عجیب بات یہ ہے کہ جہاں لاکھوں میں گھر گئے ہوں، وہاں یہ جملہ لکھا مورخ نے کہ پوری رات اصحاب حسینی آپس میں مزاح کر رہے تھے، ایک دوسرے سے ہنس کر باتیں کر رہے تھے، مزاح کی باتیں کر رہے تھے۔ حبیب، زہیر، عابس، شبیب، سب ان کی عمریں بڑھاپے کی حدوں کو چھو رہی تھی، اور اس کے باوجود کتنے خوش تھے، اپنی کمروں کو کس رہے تھے، ہتھیاروں پر بار رکھ رہے تھے، نیزے، تلواریں تیز کر رہے تھے، پتھر پر بیٹھے ہوئے، اور ہنستے بھی جاتے، کہتے بھی جاتے بھئی کل ہم یوں لڑیں گے، کل ہم یوں سر کٹائیں گے۔ یہ موقع آپ کہاں ملے گا کہ حسین کے ساتھ ہم لڑیں؟ آپ سمجھیں نا، پنجتن پاک میں کا ایک آخری ہے، تو ان کے لیے کتنا بڑا فخر تھا کہ ہم حسین کے ساتھ میدان میں لڑیں گے۔ ان کے لیے عید تھی، ان کے لیے عید تھی۔ اور ایسے میں فضا ذرا میرے بھائی کو بلا، زینب کا ارشاد تھا، اور جب حسین خیمے میں آئے تو بے اختیار کہا بھیا
میں نے نانا کے اصحاب کو دیکھا، میں نے بابا کے اصحاب کو دیکھا، میں نے بھیا حسن کے اصحاب کو دیکھا. آپ نے انہیں آزما لیا، یہ وفادار بھی رہیں گے. سمجھیے آپ، زینب کربلا کے اس ورق پر یہ لکھوانا چاہتی ہیں کہ اعلان ہو جائے کہ میرے بھائی حسین کے اصحاب کس منزل پر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آواز پہنچ گئی اور ایک بار حبیب نے یہی کہا، زہیر مسلم ابن اوسجہ کیا بیٹھے ہوئے تلواریں تیز کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ؟ جب شہزادی کو تمہاری وفا پر یقین نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ اٹھ گئے سب. یہاں سے زینب کی عظیم المرتبت شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں شہزادی کی کیا شان اور کیا بزرگی ہے کہ سب کے سب اصحاب اپنے نیزے اور تلواریں لے کر شہزادی زینب کے خیمے کے چاروں طرف جمع ہو گئے، اور جس وقت ہتھیار لے کر دوڑے تو خیام حسینی کے لوگ سمجھے حملہ ہو گیا. تو ادھر سے عباس، ادھر سے علی اکبر، قاسم اور محمد سب دوڑے. تو سارے اصحاب رکے اور کہا شہزادو آپ نہ آئیں، اس وقت آپ کا کام نہیں ہے، آپ ہٹ جائیں، اس وقت صرف اصحاب کا امتحان ہے، آپ لوگ ہٹ جائیں. عابس، ہلال، مسلم ابن اوسجہ، حبیب، زہیر، تم سب آؤ، سب آؤ. اور آ کر سب نے اپنے نیزوں کو زمین پر ٹکا کر اس کی نوکیں سینے پہ رکھ لی اور نیزوں پر جھک گئے اور تلواروں کو اپنے گلے پہ رکھ لیا. اور اس کے بعد کہا فضا، تلواروں کو ہم نے اپنے گلے پہ رکھ لیا ہے اور نیزوں کو سینے پر، بس شہزادی سے اتنا کہہ دو حکم دیں تو ابھی ہم گلوں کو کاٹ لیں اور یہ نیزے سینوں کے پار ہو جائیں. صرف ایک بار کہہ تو دیں شہزادی. کیا اگلا جملہ آپ سنیں گے؟ یہ میرا جملہ ہے، یہ روایت ختم ہو گئی، جملہ میرا ہے. اے اصحاب، ہاتھ باندھ کر یہ مجلس والے کہتے ہیں کہ آج تم نے یہ کیا قیامت کی. عاشور کی شام کو زینب تم سب کو بہت یاد کرے گی جب خیمے جلیں گے. کیا ہے شب عاشور؟ کیا ہے شب عاشور؟ شب عاشور مثل شب قدر ہے. یہ رات آپ کے پاس بڑی قیمتی ہے. یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے. رات آ گئی ہے اور اس رات میں آپ بیٹھیں. اس رات کی آپ کو عظمت بتا دوں. اس رات کے لیے یہ حکم ہے، سونا نہیں اور مسافیہ نہیں کرنا. آج سے لے کر عاشور کی شام تک ہاتھ نہیں ملاتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. حکم یہ ہے چہرہ دیکھو، صرف کہہ دو ہائے حسین. سلام نہیں ہوتا، ہاتھ نہیں ملایا جاتا، مسافے نہیں ہوتے، نہ عاشور کو نہ شب عاشور. دو چار باتیں سن لیجئے، آداب شب عاشور اور آداب عاشورہ بتا دوں. اس رات اپنے لیے دعائیں نہیں مانگی جاتی. پھر علم پکڑ کے تابوت پکڑ کے اس رات میں یہ نہیں کہتے رزق دے دیجئے، زندگی دے دیجئے. یہ سب تمہیں مل رہا ہے. امام سے پوچھا گیا کیوں نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے؟ عجیب بات کہی. کہنے کو تو حدیث ہے لیکن میں کہتا ہوں مصائب ہے.
امام صادق سے پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ نے کہا تم خود سوچو، کسی اپنے دوست کے پاس تم روز جاتے ہو، جب تمہیں ضرورت پڑے تم اپنے دوست سے کچھ مانگ لو، کبھی پیسے لے لو، کبھی اناج لے لو، وہ تمہاری مدد کر دے، لیکن اگر اسی دوست کے گھر میں میت پڑی ہو تو کیا اس دن بھی جا کر کہو گے مجھے کچھ رقم دے دو، مجھے کوئی چیز دے دو؟ ارے پورے سال مانگو، مگر جب گھر میں جنازے پڑے ہو تو کیسے کہو گے مولا یہ دے دو؟ اس رات پھر پرسا ادا ہوتا ہے، جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ، جب اس گھر میں جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ، تمہارا رونا تمہارے لیے دعا بن جائے گا، پھر ہاتھ پھیلا کے مانگنا نہیں۔ اس لیے کہ یہ رات وہ رات ہوتی ہے کہ جب بی بی زہرا ہر عزادار کے پاس اگر 2 علم بھی کسی نے اپنے گھر میں سجائے ہیں تو اس پوری رات میں کوئی گھر عزادار کا ایسا نہیں جہاں زہرا اپنے آپ کو پہنچا نہ دے، اور وہ کہتی ہے اے میرے حسین کے عزاداروں تم سلامت رہو۔ بڑا مرتبہ ہے حسین کی عزا رکھنے کا، بڑا مرتبہ یہ ہے شب عاشور، قیامت کی رات۔ اور شاید کسی مجلس میں میں نے یہ پڑھ دیا تھا، شب عاشور جہاں حسین کا مقتل ہے، جہاں حسین شہید ہوئے، اس کو بند کر دیا گیا، کوئی اندر نہیں جا سکتا، نہ کوئی قبر حسین پہ جا سکتا۔ جیسے ہی شب عاشور آتی ہے مقتل سے لے کر قبر تک زمین سے تازہ لہو ابلنے لگتا ہے۔ دیکھیں شہید کی نشانی یہ ہے کہ زمین شہید کا لہو پیتی نہیں ہے۔ یہ جناب یحییٰ اور زکریا سے لے کر حسین تک تاریخ میں قرآن میں یہی لکھا ہے کہ زمین نے معصوم کا لہو نہیں پیا، خون ابلتا ہے۔ شاید آپ نہ سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے دیکھا نہیں، اس کی نشانی بتا دوں کہ اگر قبر کی مٹی کی تسبیح بن جائے تو جب عاشور کے دن عصر کا وقت آتا ہے تو وہ تسبیح لال لہو ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگوں نے اس تسبیح کی زیارت کی ہے، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، دنیا کے ہر ملک میں خاک شفا کی تسبیح کو دیکھ لو، عاشور کے دن وہ سرخ ہو جائے گی۔ کیوں سرخ ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ رسول نے ام سلمہ کو بتا دیا تھا، ام سلمہ کو راز بتا دیا تھا۔ ہو گئی تقریر، ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول میرے حجرے میں آئے اور مجھ سے آ کر یہ کہا ام سلمہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں حجرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، کسی کو آنے نہ دینا۔ ام سلمہ کہتی ہیں حضور حجرے میں گئے اور لیٹ گئے، آرام سے لیٹ گئے، میں نے دیکھا تو لیٹ، کچھ دیر کے بعد میرے گھر کا دروازہ کھلا اور نبی کا چھوٹا نواسا حسین 5 برس کا کھیلتا ہوا میرے گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی آیا باختیار کہا نانی کیا نانا اس حجرے میں ہیں؟ تو میں دوڑی اور میں نے کہا حسین نانا سو رہے ہیں، وہاں نہ جانا۔ کہ ایک بار حجرے سے آواز آئی ام سلمہ سب کو منع کیا اگر حسین آیا اسے نہ روکنا، اس کو آنے دو، حسین کو میرے پاس آنے دو، حسین کو میرے پاس آنے دو۔ ام سلمہ کہتی ہیں حجرے میں حسین داخل ہوئے، جیسے ہی حسین داخل ہوئے میں نے دیکھا حضور ہنسنے لگے، مسکرا دیے، نواسا نانے سے لپٹ گیا اور ایک بار سینے پر حسین بیٹھ گئے، نانا نواسے میں باتیں ہونے لگی، میں سمجھی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر میں واپس آئی، میں نے دیکھا کہ حسین سینے پر سو گئے تھے باتیں کرتے کرتے اور آنکھیں رسول کی بھی بند تھی۔ میں نے کہا چلو دونوں سو گئے آرام سے، میں پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی، آواز بہت دردناک تھی، میں سمجھی آواز کہاں سے آتی ہے، غور کیا تو حجرہ رسول سے آ رہا۔ میں دوڑ کے پہنچی تو میں نے منظر یہ دیکھا کہ رسول کے سینے پر حسین لیٹے تھے اور رسول کا ایک ہاتھ جس کی مٹھی بند تھی وہ زمین پہ رکھا تھا اور
بار بار اس مٹھی کو اپنے چہرے پر لاتے اور روتے، آنسو بہ رہے تھے۔ میں بے اختیار حجرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے کہا یہ تو بہت خوشی کا موقع ہے یا رسول اللہ، یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ کہ ام سلمہ جیسے ہی حسین میرے سینے پہ سو گئے، ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا آپ کا یہ نواسا کربلا کے میدان میں عاشور کے دن 10 محرم کو بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ اور بختیار مجھ سے کہا اللہ نے یہ کربلا کی مٹی بھجوائی ہے جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا، میں وہاں کی مٹی لایا ہوں۔ یہ کر کے جبریل نے میرے ہاتھ پر وہ مٹی رکھ دی، میں نے اس مٹی کو سونگا تو جو خوشبو حسین سے آتی ہے وہی اس مٹی سے آتی ہے۔ اے ام سلمہ، مجھے جبریل نے یہ بتایا ہے کہ جب عاشور کا دن آئے گا تو یہ مٹی لہو بن جائے گی اور جوش میں آ کر خون بن جائے گی۔ ام سلمہ، محدث دہلوی نے اہل سنت والجماعت کے امام نے اس روایت کو لکھا ہے اور ہمارے علماء نے لکھا ہے اور 5 راوی اس کے مستند ہیں۔ یہ روایت ام المومنین حضرت عائشہ سے بھی ہے، ام المومنین جناب میمونہ سے بھی ہے، جناب ام سلمہ سے بھی ہے۔ میں جناب ام سلمہ سے اس وقت پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ان کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں رسول نے وہ خاک مجھے دے دی اور کہا ام سلمہ بہت حفاظت سے اس کو رکھنا، جس دن یہ خاک لہو بن جائے سمجھنا میرا بچہ مارا گیا، میرا بچہ مارا گیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اس دن سے اس مٹی کو ایک شیشے کے برتن میں رکھ لیا اور اسے بند کر دیا، اور میں نے اپنے گھر میں اصول ہے، یہ سنت ام المومنین ہے، فرماتی ہیں کہ جب 28 کو حسین چلنے لگے تو میں آئی اور میں نے کہا حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حسین نے کہا نانی میں عراق جا رہا ہوں۔ تو بے اختیار میں لپٹ گئی، میں نے کہا حسین کہیں بھی جاؤ عراق نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ۔ اب میری تقریر کا موضوع آپ سمجھ گئے کہ حسین کو کیا معلوم ہے اور ام سلمہ کو کیا معلوم ہے اور عظمت شہادت حسین کیا ہے۔ کہا نانی وہ زمین میرے لیے بنی، میں اس زمین کے لیے بنا ہوں۔ کہا پتہ نہیں کیا بات ہے بیٹا، جب سے تمہاری تیاری ہو رہی ہے گھر کے چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آوازیں اس دن آئی تھیں جب علی کا سر دوپارہ ہوا تھا، یہ آوازیں اس وقت آئی جب حسن کا جنازہ اٹھا، یہ آوازیں اس وقت آئی جب زہرا کا جنازہ اٹھا۔ کہا نانی یہ جنات ہیں، یہ ملائکہ ہیں جو میری رخصت پہ رو رہے ہیں، یہ میرے گھر کے چاروں طرف مجھے رخصت کرنے آئے ہیں۔ اور روتے ہوئے نانی نے نواسے کو رخصت کر دیا، تقریر ختم ہو گئی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں جب سے میرا حسین سدھارا میری عادت ہو گئی، جب صبح کی نماز پڑھ لیتی تو پھر میں پردہ ہٹا کر خاک کو دیکھتی، جب ظہرین کی نماز پڑھتی تو پردہ ہٹا کر خاک کو دیکھتی، جب مغربین کی نماز پڑھتی تو پردہ ہٹا کر خاک کو دیکھتی، یہاں تک کہ رجب پھر شعبان پھر رمضان پھر شوال پھر ذیقعدہ پھر ذی الحج گزرا، محرم کی پہلی کا چاند میں نے دیکھا تو میرے گلے میں پانی اٹکنے لگا، بو ختم ہو گئی، بو ختم ہو گئی۔ 7 تاریخ سے تو یہ عالم ہوا کہ سوا رونے کو کچھ دل نہ چاہتا تھا اور پانی دیکھنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ کہتی ام سلمہ جب 10 محرم کی رات آئی تو میرے گھر میں پھر گریا کی صدائیں آنے لگی، میں پریشان ہو جاتی تو میں پوری رات جاگی، چونکہ پوری رات کی جاگی تھی تو میں نے جب صبح کی نماز پڑھی تو میں نے پھر خاک کو دیکھا، یہاں تک کہ ظہرین کی نماز کا وقت آیا اور نماز پڑھ کر میں مصلی پہ لیٹ گئی۔ میں اتنی تھکی تھی، 10 دن سے تھکی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے دیکھا خواب میں رسول خدا میرے سامنے کھڑے تھے، لیکن عجیب عالم تھا، زلفیں بکھری ہوئی تھی، چہرے پہ لہو ملا ہوا اور ہاتھ میں ایک شیشہ لیے جس میں تازہ لہو جوش مار رہا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا۔ کہ ام سلمہ میرا لال مارا گیا، میرے بچے قتل ہو گئے، ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، یہ میرے سر پہ کربلا کی خاک ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے میری آنکھ کھل گئی، ہو گئی تقریر۔ ام سلمہ کہتی ہے میری آنکھ کھل گئی، میں دوڑ کر اس طاق کے قریب پہنچی، اب جو پردہ ہٹایا تو شیشے میں مٹی نہیں تھی، تازہ لہو تھا،
دو جملے رہ گئے. بہت ماتم کیا, بڑا گریہ کیا آپ نے, بہت شاندار اشرا علیہ باتا ہوا. اللہ اور توفیق دے یہاں کے بانیان اعضا کو, جو عزادار آئے ان سب کا شکریہ کہ زہرا کے لال کا پسا تم نے یہاں بیٹھ کر دیا. آخری تقریر, اور آخری تقریر کے دو جملے. ایک بار ام سلمہ نے اس شیشے کو اٹھایا اور لے کر چلی. دو جملے ہیں بس سن لو, اور پھر بہت روگے. اسے لے کر چلی, اور ایک بار شہن خانہ میں آئیں, اور ایک بار کنیزوں کو بلایا کہ بنی ہاشم کی جتنی عورتیں سب سے کہو کہ ام سلمہ کے گھر میں آؤ, حسین مارا گیا, جلدی آؤ, حسین مارا گیا. دو جملے, بس دو جملے رہ گئے. تمام بیوی آ گئیں, سب نے اپنے بالوں کو کھول دیا, اور ایک بار ام سلمہ نے کہا تمہیں معلوم ہے میرا لال حسین کربلا میں مارا گیا. یہ کہہ کر بیچ میں وہ شیشہ رکھ دیا جس میں تازہ لہو تھا, اور ام سلمہ نے بیویوں سے کہا کہ سب مل کر چاروں طرف طواف میں ہائے حسینہ کا ماتم کرو, ہائے حسینہ کا. تمام بیویوں نے مل کر ہائے حسینہ کہہ کر ماتم شروع کیا. دو جملے رہ گئے اور تقریر ختم ہو گئی. کچھ دیر نہ گزری تھی, چند کنیزیں دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا بی بی سغرا آ رہی ہے. جیسا ہی ام سلمہ نے سنا کہ سغرا آ رہی ہے, ایک بار چادر اتار کے لہو پہ ڈالی کہ بیٹی باپ کا خون نہ دیکھے. ارے سغرا, ارے سکینہ, حسین کا کٹا ہوا گلا, اور مقتل میں سکینہ دوڑتی, ارے میرا بابا, ماتم حسین.